اسی لیے اہل بیت کو کہا جاتا ہے مظہر صفات الہی. What does it mean؟ مظہر صفات الہی کا کیا مطلب؟ یعنی پروردگار کا جو کمال ہے، یعنی پروردگار کو جو چاہوں گا سخی ہے، سخاوت ان سے نظر آئے. وہ کریم ہے، پروردگار کریم ہے نا، کرم ان سے سیکھو. وہ توجہ چاہوں گا جود اس کے پاس ہے، جود ان سے سیکھو. اللہ اکبر. یعنی پروردگار کی تمام صفتیں یہ آ کر یہ مظہر ہیں، منبع ہیں، سینٹر ہیں. توجہ چاہوں گا یہ منبع ہیں، سرچشمہ ہیں. انہی کے در پر آپ کو جا کر پتہ چلے گا کہ حقیقت نماز کیا ہے. انہی کے در پر آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ نماز شب کا سلیقہ کیا ہے. اللہ اکبر. انہی کے در سے پتہ چلے گا سخاوت کیا ہے. آئیے کوفے میں چلتے ہیں. کوفے میں کیا ہو رہا ہے؟ کوفے میں وقت کا رہبر بیٹھا ہوا ہے، وقت کا معصوم بیٹھا ہوا ہے، وقت کا ولی بیٹھا ہوا ہے. قریب میں اس کے سلمان بیٹھے ہوئے ہیں. کون بیٹھا ہوا ہے؟ سلمان. کون ہے سلمان؟ کہا مولا کا چاہنے والا ہے، مولا کا صحابی ہے، مولا کا محب ہے، مولا سے محبت کرنے والا ہے. کیوں سلمان کا تذکرہ منبروں سے کرتے ہو؟ کا اس لیے کرتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا تھا. میں نے ابھی کہا نا کہ جو علی سے متصل ہو جائے وہ زندہ رہتا ہے. اتنے لوگ مٹ گئے. سلمان کو کیوں یاد کرتے ہو؟ کہ علی سے متصل تھا. کوفے کی سرزمین پر علی بیٹھے ہوئے ہیں اور علی کے دامن سے لپٹا ہوا سلمان بیٹھا ہوا ہے. عزیزان گرامی، اب علی نے توجہ چاہوں گا اس جملے پر آپ کے مزاج کو، اور آج آپ کو تاریخ جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہ جملے آپ کو ہر جگہ ہر کتاب میں نہیں ملیں گے. نہج بلاغہ پڑھیے، وہاں آپ کو یہ سب مل جائے گا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اب علی نے ایک مرتبہ سلمان سے کلام کرنا شروع کر دیا. سلمان بھی بہت ہی ظاہر سے کہ عارف مزاج تھے. مولا کی صحبت کا اثر تھا اور مولا کے پاس رہ رہ کے کسب کر رکھا تھا سلمان نے. اللہ اکبر. اب سلمان سوال کرتے ہیں، مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب وقت جواب دینے والا کون ہے؟ وقت کا رہبر ہے، معصوم ہے. وہ ہے جو منبر رسول پر جا کر کہتا ہے ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر. ہم سے علوم کے سمندر پھوٹتے ہیں، علوم کے سمندر ہم سے نکلتے ہیں. وہ جواب دینے والا، سوال کرنے والا خادم مولا ہے. مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ مولا آپ کا چاہنے والا کون ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ آپ کا چاہنے والا یہ ہے؟ عزیزان گرامی، اس جملے پر غور کیجئے گا اور جا کر سوچئے گا. اللہ اکبر. تو ایک مرتبہ علی نے سلمان سے مسکرا کے کہا، سلمان اگر تین صفتیں کسی بشر میں، کسی انسان میں، کسی چاہنے والوں میں اگر پائی جائیں تو پھر میرا چاہنے والا ہے. اب سلمان نے جلدی سے پوچھا، مولا بتائیے وہ صفتیں کیا ہیں؟ ایک مرتبہ شیر ذوالجلال نے آواز دی، سلمان تین علامتیں اس کے اندر پائی جائیں. علامت الاول ان یکون الشجاع، میرا چاہنے والا شجاع ہوگا. میرا چاہنے والا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، بزدل نہیں ہوگا، میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوگا. گویا علی نے لفظ شجاع کا استعمال کر کے بتا دیا کہ کائنات میں جتنے شجاع ہیں وہ ہمارے چاہنے والے ہیں اور جتنے بزدل ہیں وہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اب دوسری علامت بیان کی، کہا کہ ان یتمنى الموت، میرا چاہنے والا مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے گا، موت کی تمنا کرے گا. اسی جملے کی تائید قرآن نے خود قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں کیا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر آپ سچے ہو، سچے مومن ہو تو موت کی تمنا کرو. موت کی تمنا کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. اور خدا کا ولی کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کی صفت یہ ہے کہ موت کی تمنا کرے. وہ بات جو خدا کہہ رہا ہے وہی بات ولی کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. پیغام وہی ہے، میسج وہی ہے جو رب نے قرآن میں کہا، وہی صفت علی نے بیان کیا. دوسری صفت یہ ہے کہ ان یتمنى الموت، مومن کی صفت، میرے چاہنے والے کی صفت. اگر تمہیں پہچاننا ہو کہ میرا چاہنے والا ہے کہ نہیں، اس کے اندر دیکھو کہ وہ موت کی تمنا کرتا ہے کہ نہیں. عزیزان گرامی، کوئی علی نے اس جملے سے یہ بتا دیا کہ کائنات کے کسی خطے میں جانا، کائنات کے کسی ملک میں جانا، کائنات کے کسی گوشے میں جانا، کسی علاقے میں جانا، یا تاریخ چاہے اس دور کی دہرانا، چاہے اس دور کی دہرانا، چاہے گھر کی تاریخ پڑھنا، چاہے میدان کی تاریخ پڑھنا، اگر میدان میں توجہ چاہوں گا تمہیں موت سے فرار اختیار کرتا ہوا کوئی نظر آئے تو ہمارا چاہنے والا نہیں ہے. اور اگر موت توجہ چاہوں گا موت کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر یہ کہے کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں تو سمجھنا میرا چاہنے والا ہے. اللہ اکبر. تین صفتیں. پہلی صفت کیا ہے کہ سخی ہو، وہ علامت مومن کیا ہے؟ کہا شجاع ہونا چاہیے، موت کی تمنا کرنا چاہیے. اب تیسری صفت مولا نے بیان کیا سلمان سے. تیسری صفت کیا ہے؟
علامت المؤمن الثالث السخا، تیسری صفت یہ ہے کہ میرا چاہنے والا سخی ہوگا، بخیل نہیں ہوگا، کنجوس نہیں ہوگا، میرا چاہنے والا کنجوس نہیں ہوتا، میرا چاہنے والا بخیل نہیں ہوتا، میرا چاہنے والا اس طرح سے ہاتھوں کو بند نہیں کرتا۔ کون بیان کر رہا ہے؟ معصوم کے جملے ہیں یہ، معصوم کہتے ہیں میرا چاہنے والا بخیل نہیں ہوتا، میرا چاہنے والا کنجوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ دینے والے اور ہوتے ہیں، لینے والا اور ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، لینے والے میں بہت فرق ہے، دینے والے میں بہت فرق ہے۔ جو دیتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، جو لیتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے۔ میرے چاہنے والے فقیر نہیں ہوتے، میرے چاہنے والے دینے والے ہوتے ہیں، میرے چاہنے والے سخی ہوتے ہیں۔ تو مومن کی تین علامتیں، موت کی تمنا کرتا ہوں ایک، دوسری علامت یہ ہے، توجہ چاہوں گا زانا گرامی، کی سخی ہونا چاہیے، تیسری علامت یہ ہے کہ بہادر ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے۔ اب سلمان نے پھر مولا سے کہا، مولا بہادر کہتے کسے ہیں؟ مولا ہم کیسے پہچانے کہ بہادر کہتے کسے ہیں؟ اب مسجد کوفہ میں علی بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ سمندر علم جس کے سینے میں کوزے کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ اذان گرامی کہتے ہیں سلمان مولا بہادر کہتے کسے ہیں؟ بہادر کی صفت کیا ہے؟ اس کے ایڈجیکٹیو کیا ہے؟ اب سلمان سے مولا نے فرمایا، سلمان بہادر کے اندر دو صفتیں، دو علامتیں پائی جائیں، اسے بہادر سمجھنا۔ کیا ہے مولا؟ کیا ہے؟ کہا جب اس کا، توجہ چاہوں گا، جب اس کے جذبات، پہلی علامت بہادر کی، شجاع کی یہ ہے کہ جب اس کے جذبات کے گھوڑے بھڑکیں تو صبر کے زمام سے اسے کنٹرول میں کر لے، اسے بہادر کہتے ہیں۔ فاتح خیبر کی نظر میں بہادر وہ ہے جب اس کے جذبات کے گھوڑے بھڑکیں، جب انسان کے جذبات کے گھوڑے بھڑکیں تو معصوم فرماتے ہیں میرا چاہنے والا وہ ہے جو صبر کے زمام سے کنٹرول میں کر لے، اپنی بہادری کو کنٹرول میں رکھے، اپنے اختیار میں رکھے۔ توجہ چاہوں گا کیسے؟ کہا صبر کے ذریعے۔ دوسری علامت مولا کیا ہے؟ مسکرا کے کہا دوسری علامت یہ ہے کہ میرا چاہنے والا، توجہ چاہوں گا، کسی مومن سے انتقام نہ لے۔ بہادر کی دوسری صفت یہ ہے رضوان گرامی، پہلی صفت یہ ہے کہ جب اس کے جذبات کے گھوڑے بھڑکیں تو صبر کے ذریعے سے کنٹرول میں کر لے۔ دوسری صفت کیا ہے مولا؟ دوسری صفت یہ ہے کہ میرا چاہنے والا بندہ مومن کسی بندہ مومن سے انتقام نہ لے۔ اللہ، سخت مسئلہ ہے۔ آپ کو کوئی بات کوئی کہہ دے کسی مقام پر تو انسان کے مزاج میں فوراً بدلہ لے لیں ہم۔ کوئی کسی کو چھوڑتا ہے؟ ابھی مسجد میں کوئی کسی کو ایک جملہ کہہ دے، سوچے باہر نکل میں تجھے جواب دوں گا۔ تو یہ انتقام کا جذبہ ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ انتقام نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، انتقام۔ اب سلمان کہتے ہیں مولا یہ بہت سخت مسئلہ ہے، انتقام نہ لینا بہت سخت مسئلہ ہے مولا، کیسے یہ ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں، جو مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، عزیزان گرامی، مجھ پر یقین کر کے وہ انتقام نہ لیں۔ کہا مولا یقین کیا چیز ہے؟ کہا جب شک کی موت ہو جائے وہیں سے یقین کا آغاز ہوتا ہے۔ جب شک کی موت ہو جائے وہیں سے یقین کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سلمان سے ایک مرتبہ مولا نے کہا سلمان اسی مسجد کوفہ میں بیٹھو، ابھی تمہارے سوال کا سارا جواب بھی یہیں مل جائے گا۔ اب تاریخ عالم نے لکھا ایک شامی شخص داخل مسجد ہوا۔ اس جملے کو اپنی زندگی کے صفحات پر لکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ داخل ہوا، کون؟ شام کا ایک شخص داخل ہوا، مسافر تھا، مسجد میں آیا اور علی کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تم میں سے علی کون ہے؟ اللہ اکبر، تم میں سے علی کون؟ ابھی مسجد میں آپ حضرات بیٹھے میں کوئی آ جائے اور آ کر پوچھ لے کسی کو کہ مثلا حاجی اشفاق کون ہے، حاجی فلاں کون ہے، اذان گرامی کسی کا کوئی بھی نام لے لے۔ اب وہ شخص شام سے آیا تھا، شام کا رہنے والا تھا، شام کے حالات سے باخبر تھا، شام کے طاغی اور طغاة کو دیکھ کر آیا تھا، شام کے ظالم کو دیکھ کر آیا تھا۔ اذان گرامی دیکھ کر کہتا ہے ابوالحسن آپ ہیں، آپ امام ہیں؟ امام نے کہا کہ میں ابوالحسن ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مولا سے اس نے ایک جملہ کہا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں حاکم وقت کتنی بڑی چال آپ کے خلاف چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس جملے کو سنیے گا عزیزان گرامی، حاکم وقت آپ کے خلاف کتنی بڑی چال چل رہا ہے، آپ کے خلاف معاملہ کر رہا ہے، آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ کے خلاف اس نے 70,000 لوگوں کو دولت دے کر خرید کر آپ کے خلاف بلوا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ شامی کہہ رہا ہے۔ کسے کہہ رہا ہے؟ مولا سے کہہ رہا ہے مولا آپ انتقام لیجیے، مولا آپ کے پاس تو عسکر نہیں، لشکر نہیں، فوج نہیں ہے، اگر اسی طرح سے آپ کی مخالفت ہوتی رہی تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، یا علی آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ شامی کہہ رہا ہے کہ یا علی آپ کا وجود ختم
ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ حاکم شام نے آپ کے خلاف جو معاملہ رچا ہے، آپ کے خلاف جو سازشیں رچی ہیں، آپ کے خلاف جو لوگوں کو خریدا ہے، آپ کے خلاف جو بچوں کو خرید رکھا ہے اس نے، اور بچوں کو کھلونا دیتا ہے، جب بچے کھلونے کھیلتے کھیلتے اس سے مانوس ہو جاتے ہیں تو اس بچے اس سے توجہ چاہوں گا کھلونوں کو چھین لیتا ہے اور چھین کے کہتا ہے علی نامی شخص آیا تھا جو تمہارے کھلونوں کو لے گیا ہے، گویا بچوں کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت ڈال رہا ہے، جوانوں کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت ڈال رہا ہے، اس نے توجہ چاہوں گا اس نے لوگوں کو خرید رکھا ہے، 70,000 ممبروں سے تمہاری مخالفت ہو رہی ہے، یا علی تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، یا علی تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ پلٹ کے ذوالجلال کے شیر نے کہا کہ تم مجھ سے کہتا ہے میرا وجود ختم ہو جائے گا، مجھے یہ بتا جو 70,000 ممبروں سے بیٹھ کر میری برائی کرتے ہیں، میری مخالفت کرتے ہیں، کیا انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ممبر سے زندہ اتریں گے؟ توجہ چاہوں گا، کیا انہیں اس بات کا پتہ ہے وہ تخت سے زندہ اتریں گے، وہ ممبر سے زندہ اتریں گے؟ جو علی کی مخالفت کرتے ہیں، جو علی کی برائی کرتے ہیں، کیا وہ ممبر سے تخت سے زندہ اتریں گے؟ ایک مرتبہ شامی نے کہا نہیں ابو طالب کے لال نہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ وہ تخت سے زندہ اتریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ علی نے پلٹ کے کہا جنہیں خود نہیں پتا اپنے وجود کے بارے میں، جنہیں خود نہیں پتا کہ وہ ممبر سے زندہ اتریں گے یا نہیں، جنہیں اپنے وجود کا پتہ نہیں، وہ علی کے وجود کو کیا مٹائیں گے؟ مشورے دارا یاری آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، 70,000 ممبروں سے آپ کی مخالفت ہو رہی، حاکم شام نے دولت سے خرید رکھا ہے۔ عزیزان گرامی جو دولت سے خرید کر توجہ چاہوں گا علی کی مخالفت کروائے، ہم نے توجہ چاہوں گا ایک جملہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں، ہم نے علی کو مانا ہے چنا نہیں ہے، ہم نے علی کو مانا ہے چنا نہیں ہے زان گرامی، اور جنگلوں میں پیدا ہونے والے علی کے مقابلے میں آئیں گے، وہ افراد جو جنگل میں پیدا ہوئے جن کا حسب نسب صحیح نہیں ہے وہ علی کے مقابلے میں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا علی آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر شبلی نعمانی نے بہت بڑی بات کہہ دی، اور کہنے کے بعد یہ کہتے ہیں شبلی نعمانی ہندوستان کے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، مدارج النبوہ لکھا، انہوں نے شبلی نعمانی نے بہت ساری الفاروق لکھا، خیر سیرت النبی لکھی، عفوا مدارج النبوہ دوسرے محدث دہلوی نے لکھا، سیرت النبی شبلی نعمانی لکھا۔ اب شبلی نعمانی بہت بڑے ہندوستان کے اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ علی کا جو نام باقی ہے، علی کا جو ذکر باقی ہے، علی کا جو وجود باقی ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علی کے مخالفین، توجہ چاہوں گا، علی کے جو مخالفین تھے، علی کے جو مخالفت کرنے والے تھے، وہ وجہ مخالفت نہ بیان کر سکے، وہ یہ کسی سے بیان نہ کر سکے کہ ہم علی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اب ازان گرامی، اب شامی کہتا ہے یا علی آپ انتقام لیجئے، اگر آپ انتقام نہ لیں گے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب علی نے اس کو ایکسپلین کیا، اس کو سمجھایا، کہا یاد رکھ اگر میں انتقام لوں گا، پہلی بات تو میں انتقام لوں گا نہیں، اس لیے کہ انتقام لینا بزدل کی علامت ہے، علی بہادر کو کہتے ہیں، میں انتقام نہیں لوں گا۔ پھر علی نے کہا اگر انتقام میں لوں تو میرا انتقام بندے کا انتقام بندے سے ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ کسی بندے سے انتقام لے گا تو اس کا چھوٹا انتقام ہوگا، لیکن میں نے اس انتقام کو اس رب کے اوپر چھوڑ دیا جس کی عبادت میں کرتا ہوں، جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ گویا پروردگار کے اس ولی نے دنیا کو پیغام دیا، انتقام نہ لینا، رب پر چھوڑنا، ذوالجلال پر چھوڑنا، خدا پر چھوڑنا۔ عزیزان گرامی، گویا علی کائنات کے لوگوں سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انتقام کا جذبہ اپنے قلوب میں لے کر نہ آنا، کسی بھائی سے انتقام نہ لینا، کسی مومن سے انتقام نہ لینا۔ جب علی اپنے دشمن سے انتقام نہیں لیتے تو پھر ہم نے اپنے دوستوں سے انتقام لیں، اپنے مومنوں سے انتقام لیں۔ اللہ اکبر۔ علی نے کیا جملہ کہا، میں انتقام اس لیے نہیں لوں گا کہ میرا انتقام بندے کے انتقام بندے سے ہوگا، میں نے اس انتقام کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ اب دنیا نے دیکھا، توجہ چاہوں گا، اب دنیا نے اللہ کے انتقام کو دیکھا، دنیا نے اللہ کے انتقام کو دیکھا، دنیا نے اللہ کے انتقام کو دیکھا، جو علی
کی برائی تخت و تاج پر بیٹھ کر علی کی برائی کرتے تھے، جو تخت و تاج پر بیٹھ کر علی کی برائی کرتے تھے، نہ ان کی اولاد کا نام و نشان ہے، نہ ان کے تخت کا وجود ہے، نہ ان کی قبروں کا پتہ ہے۔ اب اللہ نے، توجہ چاہوں گا، اللہ کے اوپر علی نے چھوڑا تھا، لہٰذا علی کا نام بھی باقی ہے، علی کی شان بھی باقی ہے، علی کی قبر بھی باقی ہے، علی کا وجود بھی باقی ہے، علی کا مزار بھی باقی ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ پروردگار پر چھوڑ دیجئے، وہ انتقام لے گا۔ گویا علی میسج دے رہے ہیں کہ جب ہم دشمن سے انتقام نہیں لیتے تو میرے چاہنے والوں اپنے اندر یہ صفتیں رکھنا، انتقام نہ لینا، انتقام نہ لینا۔ میرے خیال میں وقت ختم ہو رہا ہے اور میں ذکر مصائب جنابی نسبت کر دوں، اس لیے کہ 3:30 بج گئے ہیں۔ ٹائم ہے؟ ٹھیک ہے، ٹائم ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد تو انتقام کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کائنات کے ہر وجود پر، ہر جگہ پر، ہر شخص پروردگار سے محبت کا، توجہ چاہوں گا، دعویٰ کر رہا ہے۔ کسی سرزمین پر آپ جائیے، ہر شخص یہ کہے گا ہم رب سے، خدا سے، خالق سے، پروردگار سے، مسجود سے، معبود سے محبت کرتے ہیں۔ کسی بھی شخص سے آپ پوچھئے، کہے گا ہم اپنے سر کو جھکا کر، توجہ چاہوں گا، الہی سے، رب سے، خدا سے، پروردگار سے محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ کسی نمازی سے پوچھئے مسجد کیوں جا رہے ہو، کہا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کو بھولے نہیں ہیں، ہم خدا سے لو لگائے ہوئے ہیں، خدا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ہر شخص اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے، کس سے؟ رب سے، اللہ اکبر۔ یہی فلسفہ زندگی ہے انسان کی، کہ ہر شخص کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے اعمال سے، اور کرنا بھی چاہیے، کوشش یہ کرتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کریکٹر کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے ایکشن کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن توجہ چاہوں گا، کائنات میں کوئی ایک ایسا شخص بھی ہو جو کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کوئی شخص آپ لا سکتے ہیں؟ مکے چلیے، مکے کی سرزمین پر چلیے، جن کے پاس کعبہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، دین بھی ہے، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان بیٹھے بھی ہوئے ہیں، توجہ چاہوں گا، مقام ابراہیم کو چوم رہے ہیں اور حجر اسود کو آنکھوں سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کچھ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، کچھ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ مقدس ہستیاں کیا ہیں عزیزان گرامی؟ یہ مقدس ہستیاں ہیں اہل بیت، جن کی اجر رسالت کو پروردگار کے آخری نبی نے مانگا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک جملہ بہت عظیم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کیا مانگا تھا آخری نبی نے، مرسل نے، طٰہٰ و یاسین نے، مزمل نے؟ کیا مانگا تھا؟ یہی مانگا تھا نا، میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو، میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو۔ مجھے یہ بتا دو کہ آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کو یہ رب نے اختیار دیا کہ وہ اپنے آل کے لیے مودت کا سوال کرے؟ امام رضا نے یہ ارشاد فرمایا ہے، امام رضا نے ارشاد فرمایا، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کو پروردگار نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے آل کی معدت کا سوال کرے، مگر صرف محمد مصطفیٰ کو یہ اجازت دی۔ کہا اس توجہ چاہوں گا، اس آیت میں محمد کی بھی فضیلت ہے، سبب عظمت نبی بھی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب نبی نے مودت کا سوال کیا تو اس میں صرف اور صرف آل محمد کی محبت اور ان کی عظمت کا توجہ چاہوں گا نور ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سبب عظمت پیغمبر بھی کیسے؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو پروردگار نے یہ اجازت، یہ حق، یہ پرمیشن نہیں دیا کہ وہ اپنے آل کی معدت کا سوال کریں۔ صرف ایک نبی کو جو خاتم الانبیاء تھا، جو زبدۃ الانبیاء تھا، جو خلاصۃ الانبیاء تھا، اسے یہ حکم ملا کہ تو اپنی آل کی معدت کا سوال کر۔ تو اگر سوال معدت کرنا عظمت پیغمبر بن جائے تو جس کے دل میں معدت اہل بیت ہو وہ نجات کا سبب نہ بنے گا، جس کے دل میں عظمت محمد اور محمد ہو وہ نجات کا ذریعہ نہ بنے گا۔ عزیزان گرامی، آج 1400 سال کے بعد سے پوری دنیا کی شیعت یہ کہتی ہے کہ ہر مقام پہ، ہر گوشے میں، ہر ملک میں مولانا ایک ہی پرابلم ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہودیت
یہودیت ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، یہودیت ہمارے خلاف پلان کر رہی ہے، یہودیت ہمیں مٹانا چاہتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے یہ کہا ٹھیک ہے یہ کام اس وقت یہودی کا ہے، لیکن یہ توجہ چاہوں گا یہ آئیڈیا اور یہ طریقہ بنے ہوئے مسلمانوں نے یہودیوں کو سکھایا تھا۔ توجہ چاہوں گا کچھ منافقین نے یہودیوں کو سکھایا تھا۔ اب آئیے چلتے ہیں عرب کی تاریخ میں، چلتے ہیں ماضی کی تاریخ میں، چلتے ہیں 1400 سال پرانی تاریخوں میں چلتے ہیں۔ جب لوگوں نے علی سے محبت نہیں کی اور علی کی مخالفت کرنا چاہا تو کچھ افراد نے لباس نفاق کو پہن کر بزم نبی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے چاہا کہ علی کو کیسے قتل کریں، علی کے مقابل میں آ نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے کس کو تیار کیا؟ عمر ابن عبدود کو تیار کیا۔ جنگ خندق جو ہوئی اذان گرامی، اس میں پلاننگ تھی کہ عمر ابن عبدود آئے گا اور علی کو قتل کر دے گا، علی قتل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اذان گرامی جنگ خیبر کا جو آپ کا نقشہ ہے اذان گرامی، میں خیبر پڑھنے نہیں جا رہا ہوں لیکن خیبر کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم 1400 سال کے بعد خیبر کی تاریخ اس لیے پڑھتے ہیں، خیبر کی تاریخ اس لیے دہراتے ہیں تاکہ 1400 سال سے آج تک سوئے ہوئے یہودی کو جگا سکیں۔ یاد رکھو علی اس ذات کا نام ہے جس نے مرہب کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا تھا۔ اگر علی نے 1400 سال پہلے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو پھر ابھی بھی علی کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اس علی نے ٹکڑے کیے تھے جس کا بیٹا آج بھی زندہ ہے۔ یہودیت کے لشکر میں آج بھی ہلچل مچ سکتی ہے، یہودیت ختم ہو سکتی ہے، یہودیت کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں خیبر میں، دیکھیں ہو کیا رہا ہے، خیبر کے میدان میں کیا ہوا۔ اب جب مسلمانوں کی تاریخ دہرائی گئی تو چلاتا ہوا مسلمان ہے، تڑپتا ہوا مسلمان ہے، پریشان مسلمان ہے، بھاگتا ہوا مسلمان ہے، دوڑتا ہوا مسلمان ہے۔ کچھ بھاگ رہے تھے، کچھ بھگا رہے تھے، کچھ دوڑ رہے تھے، کچھ دوڑا رہے تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ درے خیبر کو جا کر چوم چوم کے واپس آ رہے تھے۔ توجہ چاہوں گا یہ جنگ فتح کرنے کے لیے مسلمان نہیں گئے تھے، یہ جنگ فتح کرنے کے لیے مسلمان نہیں گئے تھے، پھر کیا کرنے گئے تھے؟ کہا یہ 39 دن تک 39 ڈیز تک مسلمانوں کا یہ لشکر جاتا تھا درے، توجہ چاہوں گا درے خیبر کو دیکھ کر، اس کے وجود کو، اس کو حجم کو دیکھ کر واپس آ جاتا تھا۔ سرکار جنگ کیسے ہوگی جب اتنا بڑا اس کا در ہے جسے 40 آدمی کھولتے ہیں، ہم کیسے جنگ کریں گے وہاں؟ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کا لشکر کیا کرتا تھا؟ جاتا تھا خیبر کے در کے وجود کو، ہجوم کو اور اس کے وجود کو، اس کے حجم کو دیکھ کر واپس آ رہا تھا۔ جو خیبر کے در کو دیکھ کر ڈر جائے اسے مسلمان کہتے ہو؟ جو خیبر کے حجم کو دیکھ کر ڈر جائے اسے مسلمان کہتے ہو؟ تو 39 دن تک یہ ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر بھاگتا رہا، مسلمانوں کا لشکر بھاگتا رہا، گویا مسلمانوں کا لشکر بھاگ بھاگ کر فراریت اختیار کر کر کے یہ بتا رہا تھا۔ توجہ چاہوں گا کہ اسلام قبول کرنا اور ہے، فتح اسلام کرنا اور ہے، اسلام قبول کرنا اور ہے، فاتح اسلام ہونا اور ہے۔ 39 دن تک عزیزان گرامی مسلمانوں کی تاریخ میں آج بھی یہودیت ہے۔ عزیزان گرامی تو یہودیت نے 1400 سال پہلے جب تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھا، جب تاریخ بشریت اٹھا کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ تاریخ بشریت میں ایک باسل ہے، تاریخ بشریت میں ایک شیر ہے، تاریخ بشریت میں ایک بہادر ہے، تاریخ بشریت میں ایک انسان ہے جو زیغم بھی ہے، جو شیر بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا جو ایک وقت میں ولی اللہ بھی ہے، جو ایک وقت میں نمائندہ الہی بھی ہے، اس نے آ کر در خیبر کو انگلیوں سے اکھاڑ کر پھینکا تھا، اس نے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اب توجہ چاہوں گا جو خیبر کی تاریخ پڑھتے تھے یہودی، ان کے قلوب میں حسد پیدا ہوا، یہ وہی علی کے ماننے والے ہیں، یہ وہی علی کے ماننے والے ہیں جس علی نے ہمارے آباء و اجداد کو خیبر میں قتل کیا تھا، جن کے توجہ چاہوں گا یہ اس علی کے ماننے والے ہیں، یہ اس علی کے ماننے والے ہیں جس علی نے خیبر میں توجہ چاہوں گا ہمارے آباء و اجداد کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا لشکر بھاگ رہا تھا، مسلمانوں کا لشکر بھاگ رہا تھا، وقت کا نبی پریشان تھا، وقت کا رہبر پریشان تھا، معصوم پریشان تھا، نبیوں کا سردار پریشان تھا، سید الانبیاء پریشان تھا، کالی کملی اوڑھنے والا رسول پریشان تھا، مکے کی گلیوں میں اسلام کو پہنچانے والا نبی پریشان تھا۔ کیا ہوا؟ 39 دن تک نبی پریشان، مسلمان جا کر واپس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس نبی نے سر کو جھکا کر رب ذوالجلال سے کہا پروردگار تو ہی حل بتا دے، تو ہی کوئی سلوشن ڈھونڈ دے، تو ہی میری مدد کر، اس لیے کہ مسلمان اور ہیں، مسلمان اور ہیں، سلمان اور ہے، مسلمان اور ہیں، سلمان اور ہے، مسلمان اور ہیں۔ توجہ چاہوں گا اور مسلمان اور ہیں، کل ایمان اور ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ پروردگار کیا چاہتا نہیں تھا؟ اگر پروردگار چاہتا، رب ذوالجلال چاہتا تو کیا خیبر کو نبی کے ہاتھ فتح نہیں کروا سکتا تھا؟ کروا سکتا تھا۔ کائنات کی ہر زبان سے صدا یہی آئے گی، پروردگار قدیر ہے، قادر ہے، رب ذوالجلال ہے۔ اگر وہ چاہتا
عظمت کا اظہار ہوتا. اب علی کی عظمت کو بتانا چاہا. یاد رکھو اگر علی خیبر میں نہ ہو تو سارا مسلمان ایک طرف, اللہ اکبر, سارا مسلمان مل کے خیبر کو فتح نہیں کر پا رہا ہے. اب علی کو بلایا گیا, وہ جو زبدۃ الانبیاء بن کر آیا, جو خلاصۃ الانبیاء بن کر آیا. توجہ چاہوں گا, جو بولے تو لسان اللہ کہلائے, جو دیکھو تو عین اللہ کہلائے. توجہ چاہوں گا, جس کے اندر نبیوں کی صفتیں تھی, جس کے اندر کمال نبوت, جس کے اندر کمالات انبیاء, اللہ اکبر. ابھی ابھی آئے علی خیبر کے میدان میں. آنے کے بعد علی نے اس جملے سے توجہ کیجئے گا, ایک جملہ کہا, انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. عزیزان گرامی, ہر جنگ میں علی نے اپنا تعارف حیدر سے نہیں کرایا, مگر جب آپ لفظ حیدر کو دیکھیں تو گویا علی بتانا چاہ رہے تھے, اگر تو خیبر میں مجھے جانتا ہے تو پہچان لے, علی اس ذات کا نام ہے, حیدر اس ذات کا نام ہے. جب بھی حملہ کرے گا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. اب بھی وقت ہے, بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا. ایک مرتبہ مرحب نے علی سے کہا, یا علی بھاگ تو جاتا, فرار تو ہو جاتا, لیکن مجھے عرب کی عورتوں سے شرم آتی ہے, عرب کی عورتوں سے شرم آتی ہے. عرب کی عورتیں کہیں گی, عرب کا اتنا بڑا یہودیوں کا, توجہ چاہوں گا, یہودیوں کا اتنا بڑا مرحب تھا, کیسے علی سے بھاگ گیا, میں ان عورتوں کو کیا جواب دوں گا. گویا اتنی غیرت تھی خیبر کے اس یہودی میں کہ وہ عورتوں کا خیال کر کے میدان سے فرار اختیار نہیں کرتا. یہودی ہے, یہودی ہے, یہودی ہے, میدان سے فرار اختیار نہیں کرتا. وہ کیسے مسلمان تھے, وہ کیسے مسلمان تھے, بس میں رسول میں رہ کر میدان سے بھاگ رہے تھے. اللہ اکبر. جب علی نے جنگ خیبر کو فتح کیا تو ایک مرتبہ دوڑتا ہوا مجمع نبی اللہ کے پاس آیا. نبی اللہ علی ولی اللہ نے در خیبر کو فتح کر دیا. ایک مرتبہ نبی نے مسکرا کے کہا, کیا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے؟ یا توجہ چاہوں گا, مجمع سے خطاب نبی نے کیا, مرسل نے کیا, وارث شریعت نے کیا, کیا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے؟ علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے. ارے جاؤ اور جا کر علی کے قدموں کو دیکھو, علی کے قدموں کو دیکھو. اب مسلمان گئے اور جا کر علی کے قدموں کو دیکھا. اب نبی جب کوئی حکم دیتا ہے, حکم نبی واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے؟ ارے علی کے چہرے کی بات چھوڑو, علی کے پیروں کو دیکھنا عبادت بن گیا. یہودی نے پیغام دیا. کیا پیغام ہے؟ یہودی ہوں, مسلمان نہیں. میدان سے فرار اختیار کرنا مجھے زیب نہیں دیتا. اللہ اکبر. گویا اس نے عرب کی تاریخ میں یہ بات لکھ دی کہ مسلمان نہیں بھی ہوں, میں یہودی ہوں, لیکن میدان سے بھاگنا شیوا نہیں دیتا. کیسے تھے مسلمان؟ ایک دن بھاگے, 2 دن بھاگے, 3 دن بھاگے, 10 دن بھاگے, 39 ڈیز تک بھاگتے رہے. عجیب. تو بھاگنے والوں کی تاریخ اور ہے, بھگانے والوں کی تاریخ اور ہے. دوڑنے والوں کی تاریخ اور ہے, دوڑانے والوں کی تاریخ اور ہے. اللہ اکبر. یہ تاریخ جو تاریخ ہے زانے گرامی, آج خیبر, اب ایران نے بھی ایک میزائل بنایا ہے, اس میزائل کا نام رکھا ہے خیبر. خیبر. اب ان سے سوال کیا گیا خیبر نام کیوں رکھا؟ کہا خیبر نام اس لیے رکھا تاکہ اس دور کے یہودی اس دور کے مرحب کو یاد کریں. کہ جب اس دور کے یہودی کہ جو غرور کے تاج پر اور تخت پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ میں قلعہ حصار میں ہوں, کون ہے جو مرحب کو مار دے؟ 80 من کا تو اپنے سر پر تاج رکھتا تھا, 80 من کا تاج اپنے سر پر رکھتا تھا. تاج گر جائے تو مسلمان دب کر مر جائے, اتنا بڑا تاج اس کے سر پر ہوتا تھا. مسلمان فتح کریں گے جنگ خیبر. اللہ اکبر. گویا شان اہل بیت کو پروردگار بتا رہا تھا نادے علیم. اب کیا آواز گونجی خیبر میں؟ خیبر میں آواز کیا گونجی تھی زانے گرامی؟ کیا یہ کہا؟ آواز کیا تھی خیبر کی؟ یہی آواز تو تھی نادے علی مظہر العجائب. اللہ اکبر. آپ نبی ہیں, معصوم ہیں, رہبر ہیں, ہادی ہیں, ٹھیک ہے, مگر علی کو پکاریے. آپ نبی ہیں, معصوم ہیں, ہادی ہیں, وارث شریعت ہیں, علی کو پکاریے. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شرک ہو جائے گا.
1400 سال کے بعد مسلمان کہے گا کہ ہم جب علی کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں شیر 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 شیر. خدا نبی سے کہہ رہا ہے علی کو پکاریے. پروردگار مکے کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے یہودی ہمیں تو شرک شرک کہتے ہیں جب ہم علی کو پکارتے ہیں, نبی کو پکارتے ہیں, کسی کو پکارتے ہیں. پروردگار کہتا ہے علی کو پکارو, تم نبی ہو, رہبر ہو, معصوم ہو, وارث شریعت ہو, قرآن لے کر آئے ہو, قرآن کا نزول تمہارے قلب میں ہوا, مگر علی کو پکارو. کس لیے پکاریں؟ دوسرا میسج. پہلا میسج پکارو, دوسرا میسج کس لیے؟ مدد کے لیے. ہے نا اس جملے میں مدد کے لیے. کیا مطلب؟ اب آپ پھر اس کا ترجمہ کر لیں. فلسفے کی بحث ہے. کیا نبی محتاج ہے؟ توجہ چاہوں گا. نبی محتاج ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, کوئی نبی محتاج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو پھر نبی نے علی کو مدد کے لیے کیوں پکارا؟ بھائی نبی ہیں, معصوم ہیں, رہبر ہیں, ہادی ہیں, وارث شریعت ہیں, تو نبی ہے, ظاہر سی بات ہے نبی محتاج نہیں ہوتا. تو نبی اگر محتاج نہیں تو علی کو پکارا کیوں؟ بھائی علی کی مدد کے محتاج اگر نبی ہو جائیں تو وہ چاہوں گا تو اس جملے پر غور کیجئے گا. نبی محتاج نہیں ہوتا. اگر نبی محتاج نہیں ہوتا تو پھر علی کو خیبر میں پکارا کیوں اور اللہ نے پکروایا کیوں؟ یہ سوال ہے نا. مزاج بشر میں یہ بات آتی ہے کہ رب نے ذوالجلال نے علی کو توجہ چاہوں گا اپنے نبی کے ذریعے سے پکروایا کیوں, مدد کے لیے بلوایا کیوں؟ اذان گرامی گویا خیبر میں نبی نہیں بلا رہے تھے, اللہ بلوا رہا. تو وجہ کیا تھی اذان گرامی؟ وجہ یہ تھی. اگر اس نعت علی کو غور سے پڑھ لیجیے عزیزان گرامی تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. نعت علی مظہر العجائب, علی وہ ہے جو ہمارے عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے. گویا تم نے علی کو پکارا, گویا ہم کو پکارا. توجہ چاہوں گا. اب جب نبی خیبر میں علی کو پکاریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی خیبر میں علی کو پکار رہے ہیں. علی کو پکارا, یقیناً پکارا, لیکن علی کا پکارنا گویا خدا کا پکارنا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی خدا نے کہا تھا نادے علی مظہر العجائب, اے میرے نبی تم علی کو پکارو, علی کو پکارو, ولی کو پکارو, مظہر العجائب کو پکارو, ایسے شخص کو پکارو, ایسے منبع کو پکارو, ایسے مرکز کو پکارو جو عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے. وہ عجائب کس کے ہیں؟ عجائب الہی کو جو ظاہر کر دے. تو جو عجائب الہی کو ظاہر کر دے وہ اللہ کو نمائندہ ہوا نا. جب بھی ہم علی کو پکارتے ہیں گویا رب کو پکارتے ہیں, خدا کو پکارتے ہیں, ذوالجلال کو پکارتے ہیں. یعنی علی کی پکار میں اس کی مصلحت شامل ہے, اس کی منشا شامل ہے. زانے گرامی باواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. پھر اگر پکارنا صحیح نہ ہوتا تو اسلام کیوں پکارتا؟ اسلام کیوں پکارتا؟ حسین کو اسلام کیوں پکارتا؟ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کربلا گئے کیوں؟ میں نے کئی دن سے سوچا تھا اس پر 2-4 جملے کہہ دوں مگر وقت نکل جاتا رہا تھا. خیر آج 2-4 منٹ آپ کے سامنے. امام حسین کربلا گئے کیوں؟ دوسرا سوال, کیا امام کو پتا تھا کہ کربلا میں امام حسین کے بچوں کی شہادت ہو جائے گی اور امام حسین شہید کر دیے جائیں گے, قتل کر دیے جائیں گے؟ پتا تھا یا نہیں پتا؟ پتا تھا. امام کو ظاہر سی بات, امام وہ ہوتا ہی نہیں جس کے پاس علم غیب نہ ہو. وہ بشر ہے, جس کے پاس علم غیب نہ ہو اسے بشر کہتے ہیں, جس کے پاس علم غیب ہو اسے امام کہتے ہیں. تو پھر جب امام کو پتا تھا تو گئے کیوں؟ اب آپ سے ایک یہودی مکے سے اٹھ کر آ جائے سلفی اور آ کر کہے کہ پروردگار خود قرآن میں کہتا ہے کہ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو. جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو کیوں جا رہے ہو؟ قرآن کا حکم ہے. جب آپ کو پتا ہے تو امام کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ اللہ اکبر. تو امام کو پتا تھا, امام کو معلوم تھا کہ کربلا میں ہماری شہادت ہو جائے گی. ارے امام کیا, آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کو پتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوگا. زانے گرامی اب اس آیت کو آپ نے سمجھ لیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. ہلاکت اور شہادت اور. اللہ اکبر. تو حسین گئے کیوں عزیزان گرامی؟ اب آئیے قرآن کی آیت سے پھر پوچھتے ہیں. قرآن کی آیت نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو ہماری راہ میں قتل ہو جائیں وہاں ہلاکت نہیں ہے, شہادت ہے. اللہ اکبر. تو امام حسین ہلاکت کے لیے نہیں گئے تھے, شہادت کے لیے گئے تھے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو امام حسین کو علم تھا,
امام حسین کو پتا تھا تو امام حسین مقتل میں کربلا میں ہلاکت کے لیے نہیں شہادت کے لیے گئے تھے۔ پھر سوال ہلاکت کسے کہتے ہیں، شہادت کسے کہتے ہیں؟ ہلاکت اسے کہتے ہیں زان گرامی جس میں انسان کا نفس شامل ہو، اسے ہلاکت کہتے ہیں۔ شہادت اسے کہتے ہیں جس میں رضائے پروردگار شامل ہو، اسے شہادت کہتے ہیں۔ گویا حسین نے ایک تاریخ بشریت کو لکھا، تاریخ انسانیت کو لکھا، اور کربلا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کوئی نبی کوئی ولی جب بھی کربلا کی تاریخ سے گزرا ہے عزیزان گرامی، ہر نبی کو اذیت کربلا کی سرزمین پر ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی سرزمین پر نوح نبی کا جب سفینہ گزرا تو اس وقت بھی نوح نبی کا سفینہ ڈوبنے لگا۔ نبی اللہ گھبرا گئے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا یہ سفینہ نجات ہے، کہیں ڈوب نہ جائے، کیا ہو رہا ہے، کون سی سرزمین سے گزر رہا ہوں؟ تو پروردگار کی آواز آئی تھی نوح اس زمین کا نام ہے کرب و بلا، اس زمین کا نام ہے کرب و بلا۔ اور ایک نبی اپنی بھیڑ کو پانی پلانے کے لیے فرات کی طرف گئے تھے، دوسرے نبی، تو جب بھیڑ نے ان کی فرات پر پانی پینے سے انکار کر دیا تو نبی نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے کہ میری بھیڑ بکری اس سرزمین پر فرات سے پانی نہیں پیتے؟ تو عزیزان گرامی پروردگار کی آواز آئی تھی کہ اے نبی اس سرزمین کو کرب و بلا کہتے ہیں، اس سرزمین پر آخری نبی کا نواسہ ذبح کر دیا جائے گا، اس سرزمین پر آخری نبی کے نواسے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپتے ہوئے یہاں پر شہید کر دیے جائیں گے۔ گویا پروردگار نے تاریخ کربلا کو ایک ایک نبی سے بیان کیا، ایک ایک ولی سے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ آج 1400 سال کے بعد ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے ہو عزیزان گرامی، آج دل کھول کے رو لینا، دل بھر کے رونا، اس لیے کہ اس مظلوم کا تذکرہ سننا ہے جسے علی اصغر کہتے ہیں، اس معصوم ستارے کا تذکرہ سننا ہے جسے شہزادہ علی اصغر کہتے ہیں۔ عزیزو میں بھی جب اس مظلوم بچے کا کبھی بھی مسائل پڑھتا ہوں یا تذکرہ کسی کتاب میں پڑھتا ہوں، خدا کی قسم ممبر میں بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے بہت دیر تک برداشت نہیں ہوتا۔ میں جب اس مظلوم کے اوپر اگر کسی نے نوحہ بھی پڑھا ہے تو اس نوحے کے جملے پر بھی سن سن کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو تصور کرو ایک ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا، ایک ماں نے کیسے صبر کیا ہوگا۔ آج اگر کسی ماں کے پاس کوئی چھوٹا بچہ ہو اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کا بچہ اذان گرامی اس ماں سے جدا ہو جائے تو ماں تڑپ تڑپ کر کہتی ہے میں بچے کو چھوڑ کر آئی ہوں، مجھے میرے بچے کے پاس جانے دو۔ اور ماں اپنے بچے سے سینے سے لگا کر، بہت سی مائیں ایسی بھی ہوں گی جن کے آغوش میں بھی بچے ہیں۔ عزیزو ماں ہر وقت احساس یہ کرتی ہے اور یہ سوچتی رہتی ہے کہ کہیں میرا بچہ پیاسا تو نہیں ہے۔ ہر ماں کی فطرت ہے، ہر ماں کی یہ فطرت ہے، میرا بچہ کہیں شیر تو نہیں مانگ رہا، میرا بچہ تو کہیں پیاسا تو نہیں ہے۔ ایک لمحہ کائنات کی کوئی ماں اپنے بچے کو پیاسا نہیں دیکھنا چاہتی، اللہ اکبر، لیکن اے میری ماں کربلا چلو، وہاں چل کر دیکھو رباب کا ایک شیر خار کربلا کی سرزمین پر پیاسا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بہت آہستہ آہستہ اور دل کھول کے اذان گرامی آج روئیے گا، رباب کو پرسہ دیجیے گا، حسین کے شہزادے پر گریہ کیجیے گا۔ عزیزو میں نے تاریخ کربلا میں عجیب سی کیفیت دیکھی، میں نے تاریخ کربلا میں دیکھا ایک ماں عزیزو جب کربلا سے اجڑ کر گئی تھی تو جب اس ماں کو امام زین العابدین نے کہا تھا اماں کب تک دھوپ میں بیٹھی رہو گی، اماں سائے میں چلو، عزیزو اماں سائے میں چلو، تو ایک مرتبہ رباب نے کہا تھا بیٹا بیٹا بن کے کہتے رہنا، اس لیے ماں بے امام بن کے حکم نہ دینا، میرے وارث کا لاشا کربلا میں تپتے ہوئے ریتزار پر پڑا ہوا ہے۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب رباب کا انتقال ہوا تو عزیزو اللہ اکبر، میں اس جملے کو کیسے بیان کروں، جب جناب رباب کا انتقال ہوا تو زندگی بھر رباب اپنے سینے سے کچھ چیز کو چھپائے ہوئے تھی۔ عزیزو وہ قیمتی چیز کیا تھی؟ اللہ اکبر، جب امام زین العابدین نے دیکھا تو ایک ماں اپنے بچے کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیوں کو ساری زندگی اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے تھی۔ رباب تیری عظمت کو سلام، رباب تیری جلالت کو سلام۔ آج علی اصغر کا جھولا نکالو گے، حسین کے اس بچے کو یاد کرو گے، رباب کی اس مشکل کو یاد
نہ رہی، اپنے کلیجے سے اس بچے کے جلے ہوئے چولہے کی لکڑیوں کو سینے سے یہ ماں لگائے رہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں نے سال گزشتہ بھی یہ کہا تھا اور اس سال بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، جنگ عظیم میں عزیزو، جنگ عظیم میں یہ ہوا تھا کہ ہر طرف خون کا دریا بہ رہا تھا۔ اس وقت الیکسینڈر جو یورپ کا رائٹر تھا، اس نے 72 چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک انجمن بنائی تھی اور بنانے کے بعد یہ کہا کہ دنیا میں چاروں طرف خون کے دریا بہ رہے ہیں، ہر طرف کٹے ہوئے سر ہیں، تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں، میں نے ایک 72 بچوں کی انجمن بنائی ہے۔ ارے اس 72 بچوں کی انجمن کے شہزادے کا نام علی اصغر رکھا ہے۔ اس مظلوم کربلا کے رباب علی اصغر کا واسطہ ہے۔ جنگ عظیم کو روک دو۔ اللہ اکبر۔ اصغر تیری عظمت کو سلام کہ دنیا میں ظلم کو روکنے کے لیے تیرے نام کا سہارا لیا جاتا ہے۔ رباب تیری عظمتوں کو سلام۔ آؤ 61 ہجری 10 محرم کو کربلا چلو۔ عزیز و حسین کربلا میں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ عزیزو جیسے حسین نے صیغہ استغاثہ بلند کیا، راوی کہتا ہے کہ کربلا میں 2 خیموں سے رونے کی صدا آئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خیمے سے 2 خیموں سے رونے کی صدا آئی۔ اللہ اکبر۔ ایک خیمہ جناب سید سجاد کا تھا جو ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر عزیزو سید سجاد خیمے سے باہر نکلے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے سیدہ زینب سے کہا، اس بھائی اس میرے بیٹے کو سنبھالو، اس لیے کہ یہ امام ہے، میرے بعد امامت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کوہرام اس خیمے سے ہوا جہاں پر ایک شہزادہ لیٹا ہوا تھا۔ عزیزو جب امام کے ظلم اس مصیبت میں ڈوبے ہوئے جملے کو سنا، اس تڑپ اور درد میں ڈوبے ہوئے جملے کو اس معصوم ستارے نے سنا، عزیزو کوہرام بپا ہو گیا۔ حسین خیمے علی اصغر میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد کہا، رباب کیا ہوا؟ کہا، مولا جیسے ہی آپ نے تڑپ کر مقتل میں صدائے استغاثہ بلند کیا، آپ کے درد میں ڈوبی ہوئی آواز کو یہ بچہ برداشت نہ کر پایا، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ یہ بچہ آپ کی صدا پر لبیک کہتا ہوا جھولے سے گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں معلوم کتنی صدا میں درد تھی مولا کے، ایک چھوٹا سا بچہ برداشت نہ کر پایا۔ عزیز و حسین نے علی اصغر کو لیا اور لے جانے کے بعد مقتل کی طرف چلے۔ مقتل کی طرف چلنے کے بعد حسین نے کیا کیا؟ قرآن کو اپنے دامن میں چھپا لیا۔ عزیزوں میں نے جب تاریخ کے دامن کو دیکھا، کیوں مولا نے چھپایا؟ اس لیے حسین کو ڈر تھا شمس بہت تیز ہے، دھوپ کی تمازت کی وجہ سے میرا بچے کا جسم نازک ہے، دھوپ کی شدت برداشت نہ کر پائے گا۔ عزیزو ابا کے دامن میں حسین چھپا کر لے گئے اور لے جا کر فوج اشقیاء سے کہا کہ اس بچے کی ماں کا شیر خشک ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ بہت آہستہ آہستہ دل بھر کے پرسہ دیجئے گا۔ عزیزو اس بچے کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے، اسے تھوڑا سا آب پلا دو، اسے تھوڑا سا قطرے آب دے دو۔ عزیزو کسی نے پانی نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تیر ظلم علی اصغر کو مارا۔ عزیزو رباب نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، اپنے بچے کی شہادت پر ایک مرثیہ پڑھا اور اس مرثیہ پہ جناب رباب نے تیروں کی قسمیں بتائی ہیں، تیروں کی قسمیں بتائی ہیں، تیروں کی قسمیں جناب رباب نے بتائی ہیں۔ کہا تیر عرب میں 5 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک تیر کا نام ہے بدل، بے ضاد لام۔ ایک تیر کی قسم کا نام ہے بزل جو اخروٹ کی لکڑی سے بنتا ہے۔ دوسرے تیر کا نام ہے نبل۔ تیسرے تیر کا نام ہے معجلہ۔ چوتھے تیر کا نام ہے سہم۔ سہم اس تیر کو کہتے ہیں جب کسی مقام پہ لگتا ہے تو وہاں سے گوشت کو نکال لیتا ہے، اس کو سہم کہتے ہیں۔ چوتھے تیر کا نام ہے میزاب۔ میزاب اس تیر کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میزاب 5واں تیر ہے میزاب۔ میزاب اس تیر کو کہتے ہیں جب جہاں لگتا ہے وہاں سے خون کی دھاریں ایسی بہتی ہیں جیسے پرنالے سے پانی بارش کا بہتا ہو، اسے کہتے ہیں میزاب۔ اور چھٹا تیر ہے سلس شعبہ۔ چھٹا تیر ہے سلس شعبہ۔ عزیزوں تاریخ کربلا پڑھو، تاریخ کربلا اور انسانیت پڑھو۔ عرب کے وحشیوں نے قسم کھایا ہوا تھا کہ ہم 5 تیر انسانوں پر چلائیں گے، لیکن یہ چھٹا تیر سلس شعبہ کسی انسان پر نہ چلائیں گے۔ لیکن عزیزوں یہ تیر کیسا تیر تھا؟ اس تیر کو چلانے کے لیے تیر انداز پہلے زمین پر گھٹنے
چلاتا تھا اور تیر اتنا ثقیل ہوتا تھا کہ لوہے کی چادر کو پھاڑ دیتا تھا۔ اب رباب کہتی میرے لال علی اصغر، میرے لال علی اصغر، تجھے نہ بزل سے مارا گیا، نہ تجھے نبل سے مارا گیا، نہ تجھے معجلہ سے مارا گیا، نہ تجھے سہم سے مارا گیا، نہ تجھے میزاب سے مارا گیا، تجھے اس تیر سے مارا گیا جس تیر کو استعمال نہ کرنے کے لیے عرب نے قسمیں کھائی تھی کہ اس تیر کو ہم صرف اور صرف جانوروں پر چلائیں گے۔ اسی وجہ سے رباب نے کہا تھا کہ کیا اس طرح کے بچے بھی جانور والے تیر سے مارے جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، ایک مرتبہ ہرملہ جیسے ہی تیر و کمان لے کر فوج میں موجود تھا، عمر سعد کے لشکر میں صدا بلند ہوئی، اینا اینا ہرملہ افتح کلام الحسین۔ ہرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اب عزیزو راوی کہتا ہے میں نے ہرملہ کو دیکھا، قیامت ٹوٹ گئی کربلا میں۔ ایک مرتبہ ظالم نے گھٹنے زمین پر ٹیک کر، کیونکہ اس کو سے شعبہ تیر چلانا تھا، سلس شعبہ تیر چلانا تھا، نہ اس نے علی اصغر کو بزل سے مارا، نہ اس نے نبل سے مارا، نہ اس نے سہم سے مارا، نہ اس نے اس سے مارا میزاب سے مارا، نہ معجلہ سے مارا، اس تیر سے مارا جس کو مارنے کے لیے حیوانوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ عزیزو، در خیمہ پر ایک ماں کھڑی تھی، جیسے ہی اس تیر ظلم کو رباب نے دیکھا، رباب سمجھ گئی اب میرے بچے کو اس تیر سے مار رہا ہے جس تیر سے حیوانوں کو مارا جاتا ہے۔ عزیزو، علی اصغر کہاں تھے؟ اس وقت امام کے بائیں بازو پر تھے۔ عزیزو، ماں سمجھ گئی میرا آقا حسین مر جائے گا، اتنا کلام الحسین کی صدا گونج رہی تھی۔ ایک مرتبہ در خیمہ سے رباب نے آواز دی، علی اصغر، امام وقت سے خبردار۔ ایک مرتبہ علی اصغر اچھلے اور آتے ہوئے تیر کو اپنے گلے پر لے کر امام وقت کو بچا لیا، بچا کر کہا اماں گلا چھوٹا تھا، تیر بہت بڑا تھا، اماں گلا چھوٹا تھا۔ عزیزو، جزاکم اللہ، علی اصغر کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، اس ماں کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو جس کا نام رباب ہے۔ عزیزو، اس ماں کے دو بچے، ایک کا نام علی اصغر ہے، ایک کا نام سکینہ ہے۔ سنتے ہو اس ماں کی مصیبت، سنتے ہو حسین لاشیں علی اصغر کو لے کر چلے ہیں، اور چلنے کے بعد خیمے پر حسین آنے سے پہلے 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ میرا مولا پیچھے ہٹا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ امامت کہتی ہے چلو، باپ کا دل کہتا ہے رباب کو کیا جواب دو گے؟ پانی پلانے کے لیے آئے تھے، ماں کو کیسے جواب دو گے؟ عزیزو، اسی اثنا میں حسین ہمت کر کے جب قریب گئے، ایک مرتبہ رباب در خیمہ پر تھی، رباب سے کہا رباب میں کون ہوں؟ آپ امام وقت ہیں، آپ مولا ہیں، آپ میرے والی و وارث ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا مجھے مولا آقا مانتی ہے، صبر کر لے گی۔ رباب نے کہا آقا جیسا آپ کا حکم۔ ایک مرتبہ امام نے ابا کے دامن کو الٹا، ایک 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو ماں کے سامنے رکھ دیا۔ عزیزو، رباب نے اپنے ابا کے دامن سے علی اصغر کے چہرے کو صاف کیا، گلے کو صاف کیا۔ عزیزو، مجھے بتاؤ جب حسین علی اصغر کے لاشے کو دفن کر رہے تھے، جزاک اللہ جزاک اللہ، جب حسین علی اصغر کے لاشے کو دفن کر رہے تھے، اولاد والوں بتاؤ حسین جب علی اصغر کے لاشے کو دفن کر رہے تھے، علی اصغر کا لاشا کہاں تھا؟ کیا حسین کیا ہوش میں تھا؟ نہیں عزیزو، جب حسین علی اصغر کے لاشے کو دفن کر رہے تھے، علی اصغر کا ننھا سا چدا ہوا گلا، معصوم کا لاشا، اس کی ماں رباب کے آغوش میں تھا۔ ماں آغوش میں بیٹے کو لیے اپنے بیٹے کی قبر کو کھدتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھلائے۔ امام وقت ہے، باپ بیٹے کی قبر کو کھود رہا ہے۔ دنیا میں کہیں کسی باپ کو دیکھا ہے اپنے بیٹے کی قبر کو کھودے؟ عزیزو، جب حسین علی اصغر کی قبر کو کھود چکے، ایک مرتبہ رباب سے کہا رباب میرے لال علی اصغر کو مجھے دے دے، اور دینے کے بعد یہاں سے تو دور چلی جا، اس لیے کہ تو ماں ہے، اس لیے کہ تو ماں ہے، تو اپنے بچے کے اس لاشے کو دفن ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن عزیزو، قیامت
باپ کو پرسہ دو، اس ماں کو پرسہ دو جس کی ماں بھی کربلا میں اجڑ گئی، جس کی گود بھی کربلا میں اجڑ گئی۔ عزیزو شام غریبہ میں عمر 7 زانوں پر ہاتھ مار کے کہتا ہے کربلا میں شہید تو 72 ہوئے لیکن سر 71 ہیں، 72واں سر ہے کہاں ہے لایا جائے۔ عزیزو ایک شقی کہتا ہے وہ حسین کے علی اصغر کا سر ہے جس کے لاشے کو حسین نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا۔ ظالم کہتا ہے کچھ بھی ہو علی اصغر کے لاشے کو تلاش کرو۔ عزیزو کربلا میں شام غریبہ میں قیامت ٹوٹ گئی۔ ایک شقی طلب نیزہ لے کر شام غریبہ میں چلا، شام غریبہ میں چلا، جہاں پر نرم زمین دیکھتا تھا وہیں پر نیزہ مارتا تھا، جہاں پر ظالم نرم زمین دیکھتا تھا وہیں پر نیزہ مارتا تھا۔ مجھے اولاد والوں بتاؤ کیا اس منظر کو رباب نہیں دیکھ رہی تھی؟ خدا کسی ماں کو نہ منظر دکھلائے۔ عزیزو رباب نے دیکھا ظالم نے اس مقام پہ نیزہ مارا جہاں پر اصغر کا معصوم ستارہ دفن تھا، جہاں پر اصغر کا ننھا ثلاثہ دفن تھا۔ عزیزو ظالم نے اس مقام پہ نیزہ مارا، نیزے میں چوبا ہوا علی اصغر کا لاشا برآمد ہوا۔ عزیزو ظالم گھوڑے سے زمین پر اترا، اترنے کے بعد نیام سے تلوار کو نکالا، گھٹنیوں کو زمین پر ٹیکا، علی اصغر کے گلے کو کاٹنا چاہا۔ کربلا کے رباب، عزیزو ایک مرتبہ فضا نے آواز دی رباب، رباب تیرے بچے کی خیر، اے کربلا کی اجڑی ہوئی ماں تیرے بچے کی خیر ہو۔ ظالم تیرے بیٹے کا لاشا تلاش کر کے تیرے بیٹے کے سر سے تن کو جدا کر رہا ہے۔ ارے وہ ماں جس میں کربلا میں کسی بچے کے لاشے کو دفن نہیں کیا گیا تھا، لیکن رباب نے امام حسین سے کہا تھا مولا میری زندگی میں میرے بچے کے لاشے کو دفن کر، مولا میرے بچے کے لاشے کو میرے زندگی میں دفن کر دیجئے۔ عزیزو فضا نے کہا رباب تیرے بچے کی خیر، ظالم نے تیرے بچے کے سر کو کاٹنا چاہا ہے۔ عزیزو یہ ماں دیکھ رہی تھی، ظالم سر کاٹ کے لے گیا، جب ظالم سر کاٹ کے اصغر کا لے گیا تو ایک مرتبہ کربلا کی ماں خاک کربلا پر گر کر بے ہوش ہو گئی، آواز دیتی ہے فضا کہاں ہے تو؟ فضا میرے ہاتھوں کو پکڑ، میرے بیٹے کے لاشے کے قریب لے کے چل، فضا میرے بیٹے کے قریب لے کر چل۔ عزیزو پڑھتے ہو بالآخر بہنوں نے اندھیرے جنگل میں معصوم ستارہ ڈھونڈ لیا۔ عزیزو ماں لاشوں میں ٹھوکریں کھاتی ہوئی، لاشوں میں الجھتی ہوئی اپنے بیٹے کے بے سر لاشے کے قریب پہنچی۔ مجھے اولاد والوں بتاؤ جب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو کہاں پیار کرتے ہو؟ بچوں کے رخسار پر، بچوں کے گالوں پر، بچوں کے چہروں پر، لیکن ہائے وہ کربلا کی ماں کیا کرے؟ ایک مرتبہ علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا، بے سر لاشے کو اٹھا کر کربلا کی ایک ماں نے اپنے سینے سے لگا کر اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ کو کربلا کے شہید کے گلے پر کٹے ہوئے گلے پر رکھ کر کہا اے کربلا کے شہزادے اس ماں کو معاف کر دینا، میں تجھے بچا نہ سکی، ظالم میرے سامنے تیرا سر کاٹ کے لے گیا۔ ماں یہ منظر دیکھتی رہی، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔